بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قرآن پاک کے بارے میں حدیث لے کے آئی ہوں، کیونکہ ہماری اس مصروف زندگی میں قرآن پاک کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے ساتھ ہی قرآن پاک کی اگر تلاوت کر لی جائے، کیونکہ مشکل ہے دن میں وقت نکالنا قرآن پاک گھر کے کاموں کے لیے۔ اگر فجر کے ساتھ ہی نماز پڑھ لی جائے تو ایک تو دن میں برکت بھی بہت ہوتی ہے اور دن میں تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے۔ اور اگر نہیں ہے ٹائم ہے، عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے ساتھ وقت نکالیں، کیونکہ قرآن پاک ہی ہم آخرت میں ہمارے کام آئے گا۔ گھر کے کام کاج کچھ بھی ہمارے کام نہیں آئے گے۔ اولاد جو صدقہ جاریہ ہو یا نیک اعمال یا یہ قرآن پاک، یہی ہمارے ساتھ ہمارے قبر میں روشنی کریں گے۔ اور ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ قرآن پاک کو تھوڑا بہت حفظ کرنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ جس قدر آپ کی قبر آپ کو قرآن پاک یاد ہوگا، اس قدر آپ کی قبر میں روشنی ہوگی۔ اور حقیقت ہے کہ انسان اندھیرے سے بہت گھبراتا ہے، ٹھیک ہے، لائٹ چلی جائے تو انسان ٹارچ یا لائٹ چلانے کی کوشش کرتا ہے، فوراً بھاگتا ہے۔ تو اگر انسان کی قبر میں روشنی ہو، تھوڑا قرآن پاک یاد کر لے، جو حافظ قرآن ہے ان کی تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ سبحان اللہ ان کی قبر کتنی روشن ہوگی۔ آپ حسب توفیق تھوڑی تھوڑی صورتیں قرآن پاک کی یاد کر لیں، تھوڑی چھوٹی چھوٹی صورتیں تو سارے یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک کا ایک صفحہ پاؤ، ایک رکوع، جتنا بھی حسب توفیق ہو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، چھوڑنے کی عادت بنائیں۔ ابھی جو میں حدیث آپ کے سامنے بتا رہی ہوں، میں موسٹلی جو حدیث بتاتی ہوں وہ بخاری کی اور مسلم کی ہوتی ہیں۔ اب میں اس میں جو قرآن پاک پڑھنے کی فضائل آپ کو بتانے لگی ہوں، امید ہے کہ یہ حدیث سننے کے بعد قرآن پاک پڑھنے کا شوق آپ کے اندر پیدا ہو۔ بے شک ایک صفحہ پڑھ لیں، بے شک ایک رکوع پڑھ لیں، آدھا صفحہ پڑھ لیں، عادت بنا لیں، آپ کو اتنا مزہ آئے گا قرآن پاک پڑھنے کا کہ آپ خود ہی روز قرآن پاک کی طرف جائیں گے، دوڑیں گے، قرآن پاک کھولیں گے اور اسے پڑھنے کی آپ کی آرزو اور جستجو ہوگی انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، دنیا کے کام یہیں رہ جانے ہیں، دنیا داری یہیں رہ جانی ہے، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال اور یہ قرآن پاک جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا جی، قرآن پاک میں ایک حدیث ہے جو میں آپ کو بیان کر رہی ہوں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مومن قرآن پاک پڑھتا ہے اور جو نہیں پڑھتا اس کی مثال کیسی ہے، اور جو اگر کوئی منافق یعنی جس نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا وہ قرآن پاک پڑھ لے، اس کی مثال کیسی ہے، اور اگر کوئی منافق قرآن پاک نہ پڑھے تو اس کی مثال کیسی ہے۔ یہ حدیث ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو مسلمان نماز قرآن پاک پڑھتا ہے اس کی مثال اس سنترے جیسی ہے جس کا رنگ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے۔ رنگ نہیں، یہاں پہ خوشبو اور ذائقہ ہے، کہ جس کا رنگ بھی اچھا اور ذائقہ بھی ہے اچھا ہے۔ اور جو مومن مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھتا اس کی مثال اس کھجور جیسی ہے جس کی کوئی خوشبو تو نہیں ہے مگر اس کا مزہ میٹھا ہے۔ اور اگر کوئی منافق قرآن پاک نہیں پڑھتا ہے تو اس کی مثال اس طرح کی ہے، اندرائن کے پھل کے جیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اندرائن کا پھل، اس کی خوشبو بھی نہیں ہے اور اس کا مزہ بھی تلخ ہے۔ اور اگر کوئی منافق نماز قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس خوشبودار پھل جیسی ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہے اور مگر اس کا جو ذائقہ ہے وہ بہت تلخ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک واقعہ ہے جو راوی کے ساتھ صحابی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس میں ایسا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت جب وہ کر رہے تھے تو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے تھے۔ میں وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جس میں کوئی بھول چل ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، مگر کوشش کروں گی کہ ویسے ہی سنا دوں جیسے حدیث کی کتابوں میں ہے لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضرت ابن اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جب کہ وہ یعنی اسید رضی اللہ عنہ رات میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، تو جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا اچانک بدکنا شروع ہو گیا، اچھلنا شروع ہو گیا۔ انہیں تھوڑی سی تشویش ہوئی تو انہوں نے جا کے دیکھا، تو جب انہوں نے جا کے دیکھا تو پھر وہ گھوڑا سکون میں آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے، قرآن پاک کی تلاوت سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ جب دوبارہ انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا ایسے ہی بدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ تو اس وقت جب دوسری دفعہ وہ گئے تو ان کے پاس گھوڑے کے پاس ان کا بیٹا تھا یحییٰ، تو انہیں یہ ڈر ہوا کہ یہ میرے بچے کو کچھ کر نہ دے، چھلانگے مار مار کے اس کو ٹانگ نہ لگ جائے بچے کو، تو انہوں نے قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو جب انہوں نے قرآن پاک پڑھنا چھوڑا تو وہ بھی سکون میں آ گیا۔ وہ بہت حیران ہوئے،
وہ صبح وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ماجرا رات کو ہوا ہے. جب میں قرآن پاک پڑھتا تھا تو وہ گھوڑا سے اچھلنا شروع کر دیتا تھا, بدکنا شروع کر دیتا تھا, اور جب میں قرآن پاک بند کر دیتا تھا تو وہ بھی سکون میں آ جاتا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اسید تم نے قرآن پاک پڑھنا کیوں چھوڑ دیا, تم نے ساری رات قرآن پاک کو کیوں نہیں پڑھا. اچھا ایک بات انہیں بتانا بھول گئی کہ جب انہوں نے دیکھا, جب یحییٰ کو دیکھنے جب وہ گئی گھوڑے کے پاس, تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو انہیں ایک بادل نظر آیا اور اس بادل میں روشنی تھی چراغ کی مانند نا. تو یہ بات بھی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن پاک پڑھنا کیوں چھوڑ دیا, آپ ساری رات قرآن پاک کیوں نہیں پڑھتے رہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ڈر تھا کہ میرا بیٹا ان کے پاس کھڑا ہوا تھا تو کہیں وہ اسے کچھ تکلیف نہ پہنچا دے, ٹانگ وغیرہ نہ لگ جائے, بچہ چھوٹا تھا. پھر انہوں نے اس کی یہ وجہ بتائی کہ وہ جو آپ نے بادل دیکھا تھا وہ اصل میں فرشتے تھے, فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا, اور اگر آپ ساری رات قرآن پاک پڑھتے رہتے تو فرشتے ساری رات وہاں موجود رہتے بادل میں اور لوگوں نے دیکھ لیتے. سبحان اللہ. یعنی اتنی پیاری قرآن پاک کی انہیں تلاوت لگی کہ فرشتے آسمان سے نیچے آ گئے, اور یہ حقیقت واقعہ ہے, بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے. تو ہم لوگ بھی قرآن پاک آج کے دور میں پڑھیں تو کیا ہی ہم پہ نہیں سکونت طاری ہو سکتی. وہ اللہ تعالیٰ چلے فرشتے بھی بھیج سکتا ہے, اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے, مگر ایک سکون تو ہمارے دل میں طاری ہو جاتا ہے نا. نیت صرف یہ کر لیں کہ جو اللہ پاک نے اپنی کتاب اتاری ہے نا, اس کی صدقے یا یہ جو قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ہمارے دل کو سکون دے دے, اور ہمارے زندگی سے ہر طرح کے مسئلے مسائل اور مشکلات جو ہے نا وہ دور کر دے. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور امید ہے کہ تھوڑا سا ذوق اور شوق جو ہے نا وہ آپ کے اندر آیا ہوگا. کوشش کریں گے کہ آپ بھی قرآن پاک پڑھیں, اور یقین کریں, صرف یہ نیت کر لینا کہ ہمارے ساتھ صرف ہماری قرآن پاک جائے گا, ہمارا عمل جائیں گے, کوئی پیسہ کچھ نہیں جائے گا. تو آپ خود ہی آپ دین کے لیے وقت نکالیں گے, نماز کے لیے وقت نکالیں گے, قرآن پاک کے لیے وقت نکالیں گے. کوئی نہیں کہے گا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا, نہ قرآن پاک پڑھنے کا. وقت ہے, ہم موبائل میں بہت زیادہ وقت یوز کرتے ہیں, ہم موبائل نماز کے بعد فوراً موبائل پکڑ لیتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. وقت ہے ہمارے پاس, مگر ہم دین میں لگانا نہیں چاہتے, ہمارا دل نہیں ہے. سب سے بڑی بات کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے کہ ہم ان کی طرف نہ آئیں. تو شیطان کو مارتے, کیونکہ شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ قیامت تک آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا. شیطان کو مارتے, آج ہی اٹھیں, نماز بھی پابندی سے پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں. وما علینا الا البلاغ.